اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو قصیدہ آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سورے کی عظمت اور اس سورے میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، آج ہم اور آپ گفتگو کے 5ویں مرحلے میں داخل ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس آیت کے 2 ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے اگر اس سے انسان سے مراد عام انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان قابل تذکرہ نہیں تھا، اور اگر اس انسان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان مشہور اور معروف نہ رہا ہو۔ اور پھر قرآن مجید نے خلقت انسانی کی طرف توجہ دلائی، یعنی پہلا حصہ مخصوص رکھا عام انسانوں سے، انسان کی خلقت کا تذکرہ فرمایا تاکہ اس انسان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو۔ انسان کے اندر تکبر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، ورنہ اس انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب پیدا ہوا تو بھی دوسرے کا محتاج تھا، جب دنیا سے گیا تو بھی دوسرے کا محتاج تھا، جب پیدا ہوا تو بھی غسل کے بغیر پاک نہ ہو سکا، اور جب دنیا سے گیا تو بھی غسل کے بغیر پاک نہ ہو سکا۔ لہٰذا یہ انسان کی درمیانی زندگی ہے، اگر یہ اطاعت خدا میں گزر رہی ہے تو یہ زندگی پاک ہے، اور اگر مخالفت معصوم میں گزر رہی ہے، مخالفت اہل بیت میں گزر رہی ہے، مخالفت پروردگار میں گزر رہی ہے، مخالفت قرآن کریم میں گزر رہی ہے، مخالفت شرعیت میں گزر رہی ہے، تو پھر یہ زندگی بھی ابتدا اور انتہا کی طرف نجس ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نجس پانی سے پیدا کیا، پھر نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت دی۔ ہادی کا انتظام پہلے کیا، ہدایت لینے والوں کا انتظام بعد میں کیا، یعنی اللہ نے ابو البشر کو پہلے بھیجا، بشر کو بعد میں بھیجا، ہدایت دینے والے پہلے بھیجے، ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے، اور پھر اس کو سارے طریقے سمجھا دیے، سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا اب چاہے تم شاکر بندے بن جاؤ چاہے کافر بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد آل محمد کا قصیدہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو سورہ دہر ہے، بھائی اس کے لیے میں 2 روایتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان سورہ دہر جو قصیدہ آل محمد ہے، اس کو پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو ملتا کیا ہے۔ چونکہ قرآن سے بہتر کوئی اور شے نہیں ہے جو آپ کو آل محمد کو سمجھا سکے، آل محمد کا تعارف کرا سکے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا ارشاد گرامی ہے، اور معصوم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت ہماری تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ جنہیں دیکھنے کا شوق ہو وہ انٹرنیٹ پہ عربی میں ایک لفظ لکھ کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو گوگل پہ بھی آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی انٹرنیٹ کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں من قرأ هل أتى کان جزاؤہ علی اللہ جنتا وحریرا، جو انسان سورہ حل عطا کی تلاوت کرے، یعنی سورہ دہر کی تلاوت کرے، سورہ حل عطا کی تلاوت کرے، سورہ انسان کی میں نے 4 نام بتائے تھے اس کے، جو انسان سورہ حل عطا کی تلاوت کرے تو اس کا اجر بندے پہ نہیں ہے، اس کا اجر اس کے پروردگار کے اوپر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وعدہ یہ نہیں کیا گیا بندہ اجر دے گا، پہلی تو بات یہ ہے کہ بندہ خود فقیر ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم تو سارے فقیر ہو، غنی صرف پروردگار ہے، تو اجر تمہیں بندے سے نہیں دلوایا، چونکہ فقیر کو فقیر اجر نہیں دے سکتا، اجر دلوایا اللہ سے، بندوں کا دیا ہوا اجر ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی جزا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جزا کیا ہے؟ جنتن و حریرا، کہ جو بھی انسان سورہ دہر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے اس سورہ دہر کی تلاوت کے بدلے میں پہلا اللہ کا وعدہ ہے جنت دے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ جنت دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن نہیں ہے خالی، یہ قصیدہ آل محمد ہے، ایک ہی وقت میں 2 چیزوں کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن صامت کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، قرآن ناطق کے فضائل کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد، محمد وعجل
فرجہم. تو لہٰذا اللہ جنت دے گا جو انسان سورہ دہر پڑھے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے, روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے, حج کرتے ہیں جنت کے لیے, کائنات کی ہر نیکی انجام دیتے ہیں جنت کے لیے. اور نبی کیا فرما رہے ہیں, اگر آپ جنت چاہتے ہو تو سورہ دہر پڑھو, اللہ اجر دے گا, جنت دے گا اس کو جو سورہ دہر پڑھے گا. چونکہ سورہ دہر قصیدہ آل محمد ہے اور جن کی شان میں یہ نازل ہوا ہے, تو جنت کیوں دے رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں. توجہ جاتا ہوں, یعنی جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں. مثلا کن کی شان میں نازل ہوا سن لیے, یہ سورہ نازل ہوا ہے علی کی شان میں, حسین کی شان میں, حسن کی شان میں, زہرا کی شان میں. اور اب یہ پنجتن جو ہیں, یہاں پہ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, نبی کریم شامل نہیں ہے اس سورہ میں. یعنی جن کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اس میں نبی کا تذکرہ نہیں ہے, 5 شخصیتوں کا تذکرہ ہے, علی کا, فاطمہ کا, حسن کا, حسین کا, اور ایک ہے گھر کی کنیز فضہ, اس کی شان میں ہے یہ سورہ دہر. تو چونکہ جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں, اس لیے اس کے پڑھنے والے کو نبی کہتے ہیں جنت ملے گی. اب آپ دیکھیں کیسے ہیں, علی یوم قسیم الجنت والنار, علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اب آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا, علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو یہ بات تو امام احمد ابن حنبل, علماء اہل سنت کے بڑے مشہور امام, 4 اماموں میں سے ایک امام ہے احمد ابن حنبل. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا, اے امام, ابھی ہم تو امام نہیں مانتے لیکن وہ تو امام مانتے ہیں نا, اے امام احمد ابن حنبل, آپ یہ فرمائیے کہ علی کے دشمن کو جہنم کیوں ملے گا اور علی کے دوست کو جنت کیوں ملے گی؟ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا, ایک مرتبہ اس نے, احمد ابن حنبل نے کہا کیا تم نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی, یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر, اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا مگر جو مومن ہو, اور تجھ سے نفرت وہی کرے گا مگر جو کافر ہو. اب یہ بتا جنت میں کون جائے گا؟ اس نے کہا مومن. کہا مومن کون ہوگا؟ کہا جو علی سے محبت کرے. کہا جہنم میں کون جائے گا؟ کہا کافر. توجہ چاہتا ہوں, کہا کافر جائے گا. کہا کافر کون ہے؟ کہا جو علی سے بغض رکھے. کہا تو اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ چونکہ نبی نے کہہ دیا تھا علی کو چاہنے والا مومن ہوگا, علی سے نفرت کرنے والا کافر ہوگا, تو دنیا میں پہلے یہ دیکھتے چلے جاؤ کہ محب کون ہے اور نفرت کرنے والا کون ہے, خود ہی پتہ چل جائے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. تو محبت کرنے والا کون ہے اور نفرت کرنے والا کون ہے, فیصلہ خود بخود ہو جائے گا. اور یہی جواب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا مامون کو. امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا جب اس نے کہا تمہارے دادا نے فرمایا ہے کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں, تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو امام نے یہی حدیث پڑھی کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر, تجھ سے محبت کرے گا مگر وہ جو مومن ہو, اور تجھ سے نفرت کرے گا مگر وہ جو کافر ہو. تو بتا, مومن جہنم میں نہیں جا سکتا, کافر جنت میں نہیں جا سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے علی کی محبت اور علی کا بغض معیار ہے اور تقسیم کرتا ہے اور انسان کو جہنمی اور جنتی بناتا ہے. اس کے بعد امام علی رضا گھر گئے, ایک صحابی نے پوچھا مولا وہ جو تفسیر بیان کر رہے تھے, کہا نہیں وہ تفسیر تو مامون جیسے لوگوں کے لیے ہے, حقیقت میں تو یہ ہے کہ میرا دادا علی خود کھڑا ہو جائے گا محشر میں اور جنت کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا اے جہنم یہ تیرے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ایک صلوات اور باواز بلند پڑھیں. ہاذا لی و ہاذا لک, یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے. تو چونکہ یہ سورہ علی کی شان میں ہے, اس کے بعد یہ سورہ خاتون جنت کی شان میں نازل ہوا. اور خاتون جنت کون ہے؟ اول شخص يدخل فی الجنہ فهو فاطمہ, سب سے پہلے جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو اس کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا محمد و آل. تو آپ نے دیکھا تو زہرا وہ بھی جنت کی مالکہ, علی وہ بھی جنت کی مالک. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سورہ دہر پڑھنے پر جنت کیوں دی جا رہی ہے. اس کے بعد آئیے حسن و حسین. نبی نے ایک مشہور و معروف حدیث فرمائی جو تمام صحاح ستہ, تمام علماء اہل سنت کی کتابیں, تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں بھری ہوئی ہیں اس حدیث سے, اور راوی بھی بڑے بڑے ہیں, نقل کرنے والے بھی بڑے بڑے ہیں, بیان کرنے والے بھی بڑے بڑے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کا نام ہے, بڑے بڑے اسلام کے علمبرداروں کا نام ہے. ان کا نام ہے کہ جن کو لوگ بہت بڑا صحابی سمجھتے ہیں. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حدیث اتنی نہیں ہے جتنی آپ کو سنائی جاتی ہے.
بلکہ علماء اہل سنت کی بعض کتابوں میں اور ہماری ساری کتابوں میں حدیث میں ایک لفظ بڑھا ہوا. اچھا وہ بڑھا ہوا کیوں ہے؟ اس کی عجیب فضیلت ہے. الحسن والحسین، مل کے پڑھیے سب، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن حسین. آگے کا لفظ کیا ہے؟ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، لیکن جو ان دونوں کا باپ ہے وہ ان سے بہتر ہے. اب ان کا باپ کون ہے؟ علی بن ابی طالب. یہ جملہ یا نبی اللہ آپ نے کیوں بیان کیا؟ کہا اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا الحسن و حسین، حسن و حسین سب کے سید و سردار ہیں، تمام صحابہ کے، تمام ولیوں کے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کے، تمام مسلمانوں کے، تمام جنتی لوگوں کے، تمام مومنوں کے، تمام جنت میں جانے والوں کے سردار ہیں، تو پھر ایک آدمی یہ سوال کرے گا یہ بتاؤ علی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ کہا بھائی علی تو بھائی یہ کون کہہ سکتا ہے جس کی محبت میں جنت میں چلا جائے آدمی؟ تو علی. کہا ہم بالکل جائیں گے. کہا جب علی جائیں گے تو ان کے سردار کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ حدیث غلط ہے، اس لیے کہ جو حدیث بیٹوں کو باپ سے زیادہ بتا دے پھر وہ حدیث ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. جب حسن حسین سب کے سردار ہیں تو علی کے بھی سردار ہیں. یہ کیسی حدیث ہے کہ جس میں ایک بیٹوں کو، دو بیٹوں کو باپ کا سردار بنا دیا گیا؟ نبی جانتے تھے کیسے کیسے خبیث پیدا ہوں گے، نبی جانتے تھے کیسے کیسے متعصب پیدا ہوں گے، نبی جانتے تھے آل محمد کے کیسے کیسے دشمن پیدا ہوں گے، اور وہ ایسی ایسی تفسیریں بیان کریں گے. اس لیے میں نے حدیث کی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین سب کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، لیکن ان کا باپ ان کا بھی سردار ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. لیکن پھر سوال یہی آ جاتا ہے کیوں دی جا رہی ہے جنت سورہ دہر پڑھنے کے اوپر؟ کہا اس لیے کہ جتنے بھی ہیں سورہ دہر میں جن کا قصیدہ ہے وہ جنت کے مالک ہیں. اب جب حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو معاشرے میں ماشاءاللہ اس مجلس کو نہ جانے کون کون کہاں کہاں سنے گا اور کہاں کہاں سن رہا ہے، اور بعد میں بھی سنتے رہیں گے. تو اب آپ اس کی گہرائی میں آپ جائیے. دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے 3 مرحلے ہیں. کبھی وہ بچہ ہوتا ہے، کبھی وہ جوان ہوتا ہے، کبھی وہ بوڑھا ہوتا ہے. یہ 3 دور ہر انسان پہ آتے ہیں. کبھی وہ بچہ ہے، کبھی وہ جوان ہے، کبھی وہ بوڑھا ہے. اچھا نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا حسن حسین کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، ان کے سردار ہیں حسن حسین ہر چاہنے والے کے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو. مگر نبی نے کیا کہا؟ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے. تو کیا معاشرے میں خالی جوان ہی رہتے ہیں، بوڑھے نہیں رہتے، سمجھدار بچے نہیں رہتے، عاقل بچے نہیں رہتے؟ تو نبی نے جوانوں سے کیوں مخصوص کیا اس کو؟ شاید جوانوں کے لیے ایک بہترین. دیکھیں اگر آپ ان 3 دوروں کو دیکھیں، ادوار کو دیکھیں، تو سب سے پیارا دور ہوتا ہے جوانی کا. جذبات، خواہشیں، آرزویں، تمنائیں ساری جنم لیتی ہیں اسی دور میں. سب سے بہترین دور، سب سے حسین دور، سب سے اچھا دور اگر کوئی ہے تو جوانی کا. نبی کہہ رہے ہیں جوانوں کے سردار. یہی وجہ ہے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک بڑھیا نے یہ حدیث سنی، سن کے نبی کی خدمت میں آئی، آ کے کہنے لگی یا نبی اللہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے دین پہ عمل کرتی ہوں، میں آپ کی شریعت کو مانتی ہوں، میں آپ کے مذہب کو فالو کرتی ہوں، بتائیے لیکن میرا قصور کیا ہے اگر میں بوڑھی ہو گئی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ میں تو حسن حسین سے پیار کرتی ہوں، میں تو حسن حسین سے محبت کرتی ہوں، میں تو دن رات ان کے قصیدے پڑھتی ہوں، میں تو ان کی محبت میں سوتی ہوں، ان کی محبت میں جاگتی ہوں، ان کی محبت میں اٹھتی ہوں. اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جنت میں جوان جائے گا چونکہ وہ جوانوں کے سردار ہیں. نبی نے فرمایا ہاں یہ تو ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو جوان ہو، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ بوڑھی بیچاری روتی ہوئی چلی، تھوڑی دیر چلی تھی کہ جناب بلال سے ملاقات ہوئی. بلال کون؟ مؤذن رسول، رسول کا مؤذن، رسول کے لیے اذان دینے والا. اور اتنا مخلص، رسول کو اتنا پیار ہے، رسول کو اتنا پیار ہے، حالانکہ عربوں کے اندر بڑے بڑے اذان دینے والے موجود تھے اور بلال بیچارے شین کی جگہ سین کہا کرتے تھے. اشہدو نہیں کہا جاتا تھا، اسہدو کہا جاتا تھا. مجمع پریشان تھا عربوں کا، وہ کہتا تھا کہ اس سے اچھے اچھے اذان دینے والے موجود ہیں ایک مرتبہ، اور اس کا تو شین بھی ٹھیک نہیں ہے، کہتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے. ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اللہ خالی لقلقہ زبانی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ دلوں کے خلوص کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی دھڑکن کو دیکھتا ہے. ایک مرتبہ وہ بلال آیا، اس نے کہا بڑھیا کیا بات ہے ضعیفہ؟ کہا نبی نے ایک حدیث فرمائی ہے، میں پوچھنے گئی تھی، انہوں نے کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. کہا چلو میرے ساتھ چلو.
اب ضعیفہ کو لے کے بلال پھر نبی کی خدمت میں آ گئے، آ کے کہا یا نبی اللہ اس ضعیفہ کو کیوں رلا دیا؟ یہ کہہ رہا آپ نے کہہ دیا بوڑھے جنت، کہا بالکل بوڑھے ہی کیا کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب بلال کا رنگ کالا تھا، کہنے لگے یار آپ کے لیے اذان دیتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کی خاطر دنیا چھوڑ آیا ہوں، آپ کی خاطر لوگوں کی غلامی کو چھوڑ کے آیا ہوں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کالے بھی جنت، کہا بالکل کالے بھی جنت میں جائیں گے۔ ابھی بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے تھے کہ ایک مرتبہ نبی نے اس ضعیفہ سے اور بلال سے کہا حدیث کو سمجھو، کہا سمجھائیے کیا؟ کہا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نہ کالے جنت میں جائیں گے نہ بوڑھے جنت میں جائیں گے۔ کہا پھر یہ جو نماز روزہ کرتے ہیں، یہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں، یہ شریعت کے پابند ہیں، کہا یہی ہے جب یہ بوڑھے جو محبان آل محمد ہیں جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ محبت حسن و حسین کی خاطر ان کی جوانی کو پلٹا دے گا، اور اس کے بعد ان کو جوان کر کے پھر جنت میں داخل کرے گا، اور جو کالے دروازے جنت میں پہنچیں گے اللہ محبت حسن و حسین کی نورانیت کی خاطر ان کے چہرے کو اتنا نورانی بنا دے گا کہ جنت کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجنے محمد علیہ محمد، ایک صلوات اور بآواز بلند۔ تو آپ سمجھ میں آیا؟ یعنی محبت حسن و حسین کی خاطر بوڑھے بھی بدل جائیں گے اور کالوں کا رنگ بھی نورانی ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی بوڑھے ہیں وہ ایک دم سے جوان ہو جائیں گے، تو ان کو مجھے کچھ اور چیز سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ اسلام میں قصہ یوسف جا کے پڑھ لیں۔ اگر ایک یوسف کی محبت ایک زلیخا کو جوان کر سکتی ہے تو جہاں جنت کے سرداروں کی محبت ہو۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ تو کل ملا کے من قرأ سورہ العطا، سورۃ العطا، جس نے سورہ دہر کی سورہ العطا کی تلاوت کی، اللہ اس کو کیا دے گا؟ جنت دے گا، اس لیے کہ جنت کے مالکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور خالی جنت نہیں، یہ آل محمد وہ ہیں کہ یہ جہاں بیٹھ جائیں وہی جنت ہے، ضروری نہیں کہ وہی جنت، بلکہ جہاں بیٹھ جائیں علی وہی جنت بن جاتی ہے جگہ۔ جہاں آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارا کوئی بھی معصوم جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی زمین پہ دفن نہیں ہوتا، وہ جنت ہی میں دفن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پڑھ لیجئے، کربلا کی زمین جنت کا ٹکڑا، نجف کی زمین جنت کا ٹکڑا، سمر خراسان کی زمین جنت کا ٹکڑا، اسی طرح کا زمین جنت کا ٹکڑا، اسی طرح جنت البقیع میں ہمارے معصوم ہے جنت کا ٹکڑا۔ بلکہ جب میں عمرے پہ گیا تھا تو پروردگار آپ کو بھی ان مجلسوں کے صدقے میں خانہ کعبہ ضرور پہنچائے، مسجد نبوی کی زیارت ضرور کرائے، آپ عمرہ اور حج ضرور کریں، زیارت مرسل اعظم ضرور کریں۔ جب آپ نبی کے روزے میں پہنچیں گے مسجد نبوی میں تو آپ کو ملے گا تمام اہل سنت، تمام اہل شیعہ جتنے بھی گئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے رسول کے منبر کے درمیان اور رسول کی زری کے درمیان، دو دو رکعت نماز پڑھتا ہے آدمی، بھیڑ لگی رہتی ہے۔ میں خود گیا ہوں، موقع نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، ہر مسلمان چاہتا ہے میں یہاں نماز پڑھوں۔ کیوں بھائی؟ یہ تو جگہ ہے نا، اس جگہ میں کیا ہو گیا؟ کہا نہیں جناب یہ ریاض الجنہ ہے، رسول کے منبر اور رسول کے روزے کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ، یعنی جنت کا باغ۔ یہاں مستحب ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو تاکہ لکھا جائے نامہ اعمال میں کہ جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہے ریاض الجنہ میں تو یہ زمین گواہی دے گی کہ ہاں اس نے نماز پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب مجھے ایک حدیث ملی، اسے جنت کا باغ کیوں کہا گیا؟ تو ایک حدیث میں یہ جہاں قبر زہرا کے بارے میں اختلافات ہیں، کوئی کہتا جنت البقیع میں، ایک روایت ہے جناب زہرا کی قبر رسول کے منبر اور رسول کے روزے کے بیچ میں ہے، یعنی ریاض الجنہ میں ہے۔ اب سمجھے اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جہاں جنت کی مالکہ سو رہی ہو، اور معصوم سوتا نہیں ہے مگر وہاں جہاں کربلا جنت کا ٹکڑا، نجف جنت کا ٹکڑا، ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا، جنت البقیع جنت کا ٹکڑا، ہر جگہ جہاں ہمارا امام ہے، چونکہ مالک جنت ہے نا، اس لیے انہیں سلایا بھی جاتا ہے تو جنت کے ٹکڑے میں سلایا جاتا ہے۔ اب سنیے، جناب فضا صحن خانہ میں جھاڑو دے رہی ہیں، جناب سلمان آ گئے، ایک مرتبہ پسینے کو دیکھا فضا کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا، فضا تم جنت میں جاؤ گی؟ ایک مرتبہ فضا نے سنبھل کے کہا جنت میں تو تم بھی جاؤ گے، میں جنت میں نہیں، تم جنت میں جاؤ گے۔ میں نے کہا سلمان نے بھائی ایسے اس میں بگڑنے کی تو بات ہے نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا تم جاؤ گے جنت میں؟ اے سلمان جنت میں وہ جائے جو جنت میں رہتا نہ ہو،
ارے میری فضیلت تو یہ ہے کہ میں جنت ہی میں رہتی ہوں، اس لیے کہ جہاں جنت کے مالک رہتے ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اب سنیے، من قرأ سورۃ حل عطا، جس نے، تو میرے بھائیوں، اہل بنگلور، مجلس سننے والوں، جوانوں، اپنی زندگی میں سورہ حل عطا ضرور لے کے آؤ، ہفتے میں ایک دن ضرور، روز نماز عشاء کے بعد اس سورے کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کیا ملتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو سورہ حل عطا پڑھنے والے کو ملتی ہے وہ ملتی ہے جنت۔ دوسرا، وکان جزاؤہ علی اللہ جنتن وحریرا، جنت ملتی ہے اور لباس ہے جنت، جنت کا ریشمی لباس جو پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے، مگر وہ ملے گا ریشمی لباس کس سے؟ سورہ دہر پڑھ کے، سورہ حل عطا پڑھ کے۔ کیوں ملے گا؟ سنیے، وہ ریشمی لباس، حالانکہ ریشمی لباس شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے حرام ہے، یہ ایک مسئلہ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ حالانکہ آج اگر ممبروں سے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو ہمارے ہی میں کچھ گروپ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ممبر مسائل کی جگہ نہیں ہے، ممبر صرف فضائل کی جگہ ہے۔ تو میں ایسے اپنے بھائیوں کو جو مس گائیڈ ہو گئے، بہک گئے ہیں، جن کا نظریہ نہ جانے کہاں سے آیا ہے، جو اپنا مذہب اپنے گھر سے بنا کے لاتے ہیں، ارے بھائی یہ مذہب کوئی بے وارث مذہب نہیں ہے جسے گھر سے بنانے کی ضرورت ہو۔ اگر تمہیں مذہب اپنے گھر ہی سے بنانا ہے تو سقیفہ اختیار کر لو، غدیر چھوڑ دو، اس لیے کہ غدیر میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہے تو اس میں عورتوں کی طرح مذہب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جناب ممبر پہ فضائل و مسائل کی ضرورت نہیں ہے، تو مسئلہ کیا ہم معاویہ کا بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کیا یزید کا بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کیا عمر عاص کا بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ولید کا، ان کا مسائل سے کیا تعلق ہے؟ ہم مسائل ان چار اماموں کے تھوڑے ہی نقل کر رہے ہیں، ہم مسائل خلفاء کے تھوڑے ہی کر رہے ہیں، ہم مسائل بنی امیہ کے تھوڑے ہی کر رہے ہیں، اما جن کے فضائل ہیں انہی کے مسائل ہیں، انہی کے بیان کردہ مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے، کیا مدینے میں 2 ممبر تھے؟ ایک ممبر پہ فضائل ہوتے تھے، ایک ممبر پہ مسائل ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک ہی ممبر تھا، اسی میں فضائل ہوتے تھے، حسین کو گود میں لے کے، کبھی حسین کو پشت پہ بٹھا کے، کبھی حسین کو گود میں اٹھا کر، اسی میں فضائل بیان ہوتے تھے، اسی پہ مسائل بیان ہوتے تھے۔ تو ہمارے ممبر پر بھی فضائل بھی بیان ہوں گے اور مسائل بھی بیان ہوں گے۔ مسئلہ سن لیجئے، مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا شریعت میں حرام ہے، علاوہ میدان جنگ کے، جب جنگ ہو رہی ہو تو مرد کے لیے ریشم کا لباس جائز ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب تم پہ کوئی تلوار کا وار کرے تو اس تلوار کا وار تمہارے بدن پہ نہ پڑے بلکہ اچٹ جائے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ میدان میں جائز ہے، ہر جگہ حرام ہے۔ جس طرح ریشم کا لباس حرام ہے، اسی طرح مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ محرم میں اگر جوان یہ محسوس کر لیں، خصوصاً وہ لڑکے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ربیع الاول میں، نوی میں جو شادیاں کریں گے اس سال میں، وہ یہ بات محسوس کر لیں، سسر چاہے جتنی تمنا کرے، ساس چاہے جتنی آرزو کرے، سالیاں چاہے جتنی محبت سے کہیں، پورا سسرال چاہے جتنی ضد کرے، مگر لڑکے کو سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ ارے ہمارا دل رکھنے کے لیے پہن لیجئے، یہ بھی چل پڑا ہے آج کل۔ ارے ہمارا دل رکھنے کے لیے پہن لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کا دل رکھنے کے لیے اہل بیت کا دل ٹوٹتا ہے، علی کا دل ٹوٹتا ہے، حسن کا دل ٹوٹتا ہے، 12 کا دل ٹوٹتا ہے، 14 کا دل ٹوٹتا ہے، تو چاہے رشتہ داروں کو راضی کر لو، چاہے اہل بیت کو راضی کر لو۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں کلیئر فیصلہ کر دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی اگر خدا کی معصیت لازم آئے۔ یعنی بندوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی خدا اور اہل بیت کو ناراض نہ کرنا۔ ہمارے کیا جی، ہمارا دل رکھنے کے لیے کر لیجئے۔ شادی میں آج کل وہ حرام کام ہو رہا ہے کہ اگر آل محمد اس زمانے میں ہوں اور تم انہیں اپنی شادیوں میں بلاؤ تو خدا کی قسم آل محمد تمہاری شادیوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر 12واں امام آئے گا اور آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے اور بلایا جائے گا وہ ویڈیو والا بنانے والا غیر مسلم، کہتا دلہن کو باقاعدہ سیٹ کرتا ہے وہ، اگر یہ آپ نہ بھی کریں تو کیا شادی نہیں ہوگی؟ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج 5 محرم میں، چونکہ 5 محرم مخصوص ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ان شہزادوں سے کہ جو صدقہ کیے ہیں دین کی خاطر۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پردہ بچانے کے لیے زینب نے اپنی چادر دے دی ہے، اور آپ خوش کرنے کے لیے ویڈیو بنوائیے، اپنے بھائی سے بنوائیے، اپنے رشتہ داروں سے بنوائیے، مگر کیا ضروری ہے
کہ باقاعدہ بے حجابی دکھائی جائے. خدا کی قسم جب ایک عورت حجاب کے ساتھ چلتی ہے تو روح زینب شاد ہو جاتی ہے, اور جب ایک شیعہ عورت بے حجاب چلتی ہے تو روح یزید خوش ہو کے کہتی ہے ہاں آج بھی میرے چاہنے والے موجود ہیں. خدا کی قسم مجبوری ایک الگ مسئلہ, مجبوری ایک الگ مسئلہ ہے. جو عورتیں ابھی تک نہیں کرتی تھی وہ انشاءاللہ آج سے روح زینب کو شاد کرنے کے لیے واجبی پردہ کریے. چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے, خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. مجھے اسی لیے جب نبی معراج پہ پہنچے تو جبرائیل کہنے لگے کہ مجھے کچھ مقامات پہ ہنسی آتی ہے. کہا کب؟ کہا جب کسی عورت کو دفنایا جا رہا ہو اور چیخنے والا چیخ کے کہہ رہا ہے نہ محرم چلے جائیں محرم آ جائیں. اب نبی نے کہا تجھے ہنسی کیوں آتی ہے؟ ہنسی اس لیے آتی ہے یا نبی اللہ اب اس کا بدن گل گیا, گلنے والا ہے, سڑنے والا ہے, مر گیا ہے. اب محرم نہ محرم اسے دیکھ بھی لے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی جہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں پردہ کرایا جا رہا ہے, اور جہاں اس کو خطرہ تھا وہاں ماں باپ اسے پردہ نہیں کرا رہے. تو لہذا کربلا اسی لیے ہے تاکہ اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ اس کی خاطر, پردے کی خاطر روح زینب کو شاد کرتی ہے. خدا کی قسم زینب کی جیت کا اعلان ہے پردہ, یزید کی ہار کا اعلان ہے پردہ. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. مجھے معلوم ہے یہ لفظ سخت ہے, لیکن اگر منبر پہ آ کے بھی نہ کا حق بیان نہیں کیا جائے گا تو کہاں کیا جائے گا؟ تو سونا پہننا حرام ہے, ریشمی لباس پہننا حرام ہے. نبی کیا کہتے ہیں جو سورہ دیر پڑھے گا اسے جنت کا ریشمی لباس عنایت کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا لباس وہی پہنا سکتے ہیں جنہوں نے خود پہنا ہو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں, یعنی میں نے جنت کا لباس نہیں پہنا تو میں کیا پہنا ہوں؟ اما جن کے مالک جنت کا لباس نہ پہن سکیں تو ان کے غلام کیا پہنیں گے؟ تو ایسے مولا کو مانو نا کہ جو دنیا میں تمہیں جنت کا لباس پہن کے دکھائے تاکہ تمہیں ماننے میں غلطی نہ ہو کہ کیسے مولا کو مان رہے ہو. سورہ حلاقہ پڑھنے والے کو لباس جنت ملے گا. کیوں؟ اسی لیے حسن و حسین نے عید کے دن اپنی ماں سے فرمائش کی تھی اماں ہمیں لباس چاہیے, اور زہرا نے سن کے کہا تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سے ٹیلر کے کپڑے گئے تھے, کون سے درزی کے یہاں لباس گئے تھے؟ اور یہ ایسی ماں بھی نہیں ہے, یہ ہے معصومہ, یہ ہے طاہرہ, یہ ہے مطہرہ, یہ ہے زکیہ, یہ ہے راضیہ, یہ ہے مرضیہ, یہ ہے جگر گوشہ رسول. اتنے فضائل جس خاتون کے ہیں